السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالها۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر عارضی طور پر بھیجا ہے۔ پھر ہم جہاں سے آئے ہیں ایک دن وہیں پر لوٹ جانا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم سب یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، کچھ تیاری کے لیے آئے ہیں، کچھ کام کے لیے آئے ہیں، اور جب ہمارا وقت آ جائے گا، ہم جتنے دن کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، جب وہ دن وہ وقت پورے ہو جائیں گے تو پھر ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے ہم سب کو معلوم ہے، اور ہمیں اس دنیا میں تنہا نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ہمارے پیچھے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں کیسے تیاری کرنی ہے، اور جس زندگی میں ہم جانے والے ہیں وہاں ہم کیسے کامیاب ہوں گے، ان تمام باتوں کو سکھانے کے لیے انبیاء کرام کو، نبیوں کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ جو کہ ختم ہو گیا، تب بھی ہم اور آپ بے سہارا نہیں ہیں۔ قرآن ہمارے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہیں، حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، اس کو سمجھانے والے علماء ہمارے سامنے ہیں۔ شریعت کو سمجھنے کے لیے ہزاروں ذرائع، آلات، مشینیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے بھی اس مسئلے کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اتنی سہولت کے بعد بھی اگر ہم سب غافل رہے تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑا سخت حساب لے گا۔ ہم نے ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی سورہ زلزال کی، ان آیت میں اللہ نے عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن سخت غصے میں ہوں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور یہ زمین فنا ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ پڑے گا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ روئی کی طرح اڑے گا۔ بہرحال یہ سب ہوگا، یہ دنیا ختم ہوگی، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ قیامت کے آنے سے پہلے کچھ آثار ہیں، کچھ علامتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو قیامت کے بارے میں صحیح علم کسی کو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے قریب بیٹھ گئے، اور زیادہ قریب ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا لیا۔ دو زانو جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، ادب سے بیٹھے اور گھٹنے کو گھٹنے سے ملایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام تو حیران تھے کہ یہ شخص ہے کون، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اور
اس کے اوپر کچھ گرد و غبار بھی نہیں ہے، سفر کے کچھ آثار بھی نہیں ہیں۔ اگر یہ دور کا آدمی ہوتا تو اس کے کپڑوں پر، اس کے پاؤں پر، ہاتھ پر کچھ گرد و غبار ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں سفر یا تو گھوڑے سے ہوتا تھا یا اونٹ سے ہوتا تھا یا لوگ پیدل چلتے تھے، تو کچھ نہ کچھ دھول مٹی گرد و غبار بدن پر، کپڑوں پر لگنا ضروری تھا، لیکن اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ قریب کا ہے، کہیں دور سے سفر کر کے نہیں آیا ہے، تو قریب کا ہوتا تو ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی تو اس کو پہچانتا، کوئی پہچان بھی نہیں رہا ہے۔ بہرحال صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے پھر سوال کیا حضرت جبرائیل نے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، اللہ کے رسول پر، قیامت کے دن پر، وغیرہ وغیرہ، ان پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ نے صحیح کہا۔ اب صحابہ کو اور تعجب ہوا کہ یہ آدمی سوال بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا۔ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو کہتا ہے کہ صحیح کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اس کو پہلے سے معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی سوالات کیے، اس کے بعد کہا قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تو ہم کو جانکاری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس کی علامتوں کے بارے میں بتائیے، قیامت کی کیا علامتیں ہیں، کیا آثار ہیں، قیامت سے پہلے کیا کیا دنیا میں ہوگا جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ قیامت اب قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 نشانیاں بتلائی اس وقت کہ جب تم دیکھو یہ بکریاں چرانے والے، نچلے طبقے، نچلے درجے کے لوگ، لو کوالٹی کے لوگ، یہ اپنی عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس سے بڑا گھر، اس سے بڑی عمارت میں بنا لوں۔ اور جب بالکل ذلیل لوگ تمہارے حاکم بن جائیں، تمہارے بادشاہ بن جائیں، تمہارے اوپر حکومت کرنے لگیں، اور باندیاں اپنے مالک کو جنیں، اس طرح 2-3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ کہا یہ قیامت کی علامتیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ نے سچ کہا۔ بہرحال پھر حضرت جبرائیل چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تم کو بتا رہے تھے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ تو اس حدیث سے 2-3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ بالکل ذلیل لوگ ہمارے حاکم ہو جائیں گے، تو سمجھ لو کہ یہ قیامت کی علامت ہے، قیامت اب قریب ہے۔ ابھی آج کے دور کا ہم مشاہدہ کریں تو یہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ کو مانا جاتا ہے، اور جدہ میں بھی عرب میں ایک عمارت بنانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، وہ بھی بہت بڑی عمارت ہوگی۔ اسی طریقے سے عام آدمی بھی، ذلیل سے ذلیل آدمی بھی، جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں، اللہ کا نافرمان بھی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بڑی سے بڑی عمارت بنائیں۔ تو قیامت کی علامتوں سے میں سے ایک بڑی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا، اور آج وہ موجود ہے۔ اور زنا عام ہو جائے گی، لوگ خوب جھوٹ بولیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، دین اور اسلام صرف نام اس کا باقی رہ جائے گا، قرآن کی صرف ایک تصویر رہ جائے گی، کتاب میں ایک چھپی ہوئی چیز ہو جائے گی، اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے نہ کے برابر ہوں گے، قرآن کو لوگ چھوڑ دیں گے، والدین کی نافرمانی ہوگی، والدین پر ظلم کیا جائے گا، خون خرابہ ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، فساد ہوگا زمین میں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا بالکل آسان اور ہلکا سمجھیں گے۔ یہ تو کچھ وہ علامتیں ہیں، کچھ بڑی چھوٹی علامتیں ہیں
جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے حدیث میں بتایا، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جب وہ آ جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت اب بالکل آ گئی ہے۔ ان میں ایک علامت حضرت مہدی علیہ السلام کا نکلنا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کا نام ہوگا۔ میں اسی ٹاپک پر آج چند منٹ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام، صحابہ کرام، علماء کرام کو بھیجا اور بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت تک مومنین کو اللہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت مہدی کو بھیجیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد پھر جب اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس دنیا میں خالی کفار و مشرکین ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کفار و مشرکین پر آئے گی، اللہ اللہ کہنے والوں پر، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، ان پر قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ہوں گے جو یہ دلالت کرے گا کہ اب مہدی علیہ السلام نکلنے والے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں، اور ان کے بارے میں روایتوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں اختلاف بھی ہوا ہے۔ شیعوں کا کچھ اور کہنا ہے، سنی کا کچھ اور عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا کچھ اور عقیدہ ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ ہم ہی میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو راتوں رات ایسی صلاحیت دے دے گا جو حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ حسنی اور حسینی، یعنی والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے، حضرت فاطمہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ یہ سارے صفات ان کے بیان ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے، حضرت مہدی کے آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پوری زمین فساد سے بھر جائے گی، ناانصافی سے بھر جائے گی، انصاف نام کی زمین میں کوئی چیز نہیں ہوگی، خوب زمین میں فساد برپا ہوگا، فتنوں کا نزول ہوگا، لوگ آپس میں قتل و غارت گری کریں گے، اسلام پر اور اہل ایمان پر، ایمان والوں پر ہر طرف سے چڑھائی ہو رہی ہوگی، ایمان والوں کو ستایا جا رہا ہوگا، پریشان کیا جا رہا ہوگا۔ دنیا جب ظلم سے بھر جائے گی تو اس دنیا میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر انصاف لانے کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ پوری زمین کو، جس طریقے سے زمین ظلم اور ناانصافی سے بھر گئی تھی، آپ انصاف سے اس دنیا کو، اس زمین کو بھر دیں گے۔ آپ تشریف لائیں گے۔ مدینے کے اندر ایک بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا۔ اب لوگوں کو کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا حاکم نہیں ملے گا کہ جس کو اپنا امیر، اپنا بادشاہ بنایا جائے۔ اس کے اندر بادشاہ کی، حاکم بننے کی وہ صفت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے حاکم بننے کی جو صفت ہوتی ہے وہ ان کے اندر ختم ہوگی۔ لوگوں کو تلاش ہوگا کہ کوئی ایسا بادشاہ ہمارے لیے ہو جو ہمارے لیے صحیح انصاف کرے۔ اس وقت جو بڑے بڑے علماء ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو قطب و ابدال ہوں گے، وہ اب تلاش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہدی کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، چلو ان کو اب تلاش کیا جائے۔ چنانچہ وہی ایک شخص ہوگا جس کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کو لوگ پہچان لیں گے۔ اس وقت کے اللہ والے ان کو پہچان لیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہمارے حاکم بننے کے لیے تیار ہو جائیے، ہم سب آپ کو اپنا حاکم اور اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔
لیکن حضرت مہدی اس بات سے انکار کر دیں گے اور وہ مدینے سے نکل کر کے مکہ چلے جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، لوگ طواف کر رہے ہوں گے اور اس وقت وہاں پر کچھ قبائلیوں میں کچھ لڑائی ہوگی، جنگ و جدال ہوگا، اہل عرب آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام جب جائیں گے غلاف کعبہ کو پکڑیں گے اور خوب رو رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اسی وقت جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو قطب و ابدال ہوں گے، وہ ان کو پہچان لیں گے اور وہاں سے بلا کر کے آپ کو مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ پر لا کر کھڑا کریں گے اور کہیں گے اے مہدی علیہ السلام، اب آپ ہی ہمارے حاکم ہیں، اب آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں، آپ اپنے ہاتھ پر ہم لوگوں کی بیعت قبول کر لیجیے۔ وہ انکار کریں گے، وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ میں بیعت نہیں لے سکتا، لیکن لوگ ضد کریں گے، یہاں تک کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ اگر آپ انکار کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو پھر مہدی علیہ السلام مجبوراً لوگوں کی بیعت کو قبول کریں گے اور آپ واحد تمام مسلمانوں کے خلیفہ، تمام مسلمانوں کے امیر اور بادشاہ ہو جائیں۔ اس کے بعد جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہوگا وہاں وہاں وہ انصاف کریں گے۔ جہاں جہاں مسلمان اہل ایمان بستے ہیں، جب حضرت مہدی کے بارے میں تذکرہ سنیں گے تو آپ وہیں سے ان کی عمارت کو، ان کی بادشاہت کو قبول کریں گے اور کہیں گے اے مہدی علیہ السلام، آپ ہمارے امیر اور بادشاہ اور حاکم ہیں۔ وہ مسلمانوں کے اکیلے خلیفہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ فوجیں بھی آئیں گی مشرق سے، اور وہ فوج مکے اور مدینے کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دے گا۔ وہ سب سے بڑی علامت ہوگی حضرت مہدی علیہ السلام کے پہچان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب وہ فوج دھس جائے وہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، زمین میں اس کو دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد لوگ بالکل عام طور پر جب ان کا چرچا ہوگا اور جب ان کا تذکرہ پھیلے گا تو کہیں عالم اسلام کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہے گی، ہر ایک جان لے گا کہ حضرت مہدی تشریف لا چکے ہیں، ہمارے امام تشریف لا چکے ہیں، ہمارے رہبر اور ہمارے حاکم و بادشاہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب لوگ ان کے ہاتھ پر امارت کو تسلیم کریں گے، ان کو حاکم مانیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام اس وقت ترکی آئیں گے، قسطنطنیہ، استنبول، ترکی، اس وقت وہ غیروں کے قبضے میں ہوگا۔ آپ آ کر کے ان کو ان کے قبضے سے چھڑائیں گے، لڑائی کریں گے، اس سے جنگ و جدال کریں گے، یہاں تک کہ لوگوں میں افواہ پھیل جائے گی کہ دجال نکل چکا ہے۔ اب لوگ حیران و پریشان ہوں گے، لیکن یہ افواہ ہوگی، یہ غلط بات ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام پھر وہاں سے ملک شام آ جائیں گے۔ جب ملک شام آئیں گے تو صحیح میں دجال نکل چکا ہوگا۔ عراق اور شام کے درمیان سے دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا۔ اور دجال کیسا ہے؟ کیا وہ نکل چکا، کیا وہ موجود ہے، یا پھر اسی وقت وہ پیدا ہوگا؟ یہ سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، تو اس کے لیے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، اس واقعہ کو اگر سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ دجال ابھی بھی موجود ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت تمیم داری ایک صحابی ہیں جو پہلے نصرانی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اپنا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور کہا، بڑے خوش ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بتلایا، کہا کہ ایک واقعہ بتلانے والا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے سنایا کہ تمیم داری جو صحابی ہیں وہ ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے جہاز پر، طوفان آیا، پانی میں جہاز ہچکولے کھانے لگا، 1 مہینے تک جہاز طوفان کے ضد میں رہا، اس کو کہیں ٹیلا، کہیں رکنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ 1 مہینے کے بعد ایک ٹیلا نما جگہ اس کو نظر آئی، ایک جانور کی طرح کچھ چیز نظر آئی،
جس کے جسم پر بال تھے۔ جب اس کے پاس تمیم داری اور اس کے صحابی پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک جانور ہے جو انسانوں سے بات بھی کرتا ہے۔ تو اس جانور کی طرح جو چیز تھی اس نے اس سے بات کی۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں جاسوس ہوں۔ کس کا ہو؟ تو کہا آگے چلو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ اس جانور نے تمیم داری صحابی کو اور ان لوگوں کو لے کر کے ایک جگہ پر پہنچایا۔ وہاں پر گئے، ایک بہت بڑا گھر تھا گرجا گھر کی طرح۔ اس کے اندر دیکھا کہ ایک انسان جکڑا ہوا ہے لوہے کی زنجیروں کے اندر، اس کے ہاتھ گلے میں بندھے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں میں بھی موٹی موٹی زنجیریں ہیں لوہے کی، اور وہ مکمل طور پر جکڑا ہوا بے قابو بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ گئے اور اس سے معلوم کیا کہ تم کون ہو، تو اسی نے کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے؟ اس نے بتایا کہ میں تمیم داری ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ پھر اس نے یعنی دجال نے کئی سوالات کیے۔ کیا فلاں دریا کا پانی سوکھ گیا؟ کہا ابھی نہیں سوکھا۔ کیا فلاں باغ میں بارش ہو رہی ہے؟ کہا ہاں ہو رہی ہے۔ کیا اس کو لوگ پانی دے رہے ہیں؟ کہا دے رہے ہیں۔ کیا وہ نبی آ گئے جس کے بارے میں تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ کہا ہاں آ گئے اور ہم اس پر ایمان بھی لے آئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور میں آخر زمانے میں یہ جو زنجیریں میرے اوپر ہیں، یہ زنجیریں، یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور میں یہاں سے نکلوں گا، اور 40 دن کے اندر پورے دنیا کے اندر کوئی بھی ایک ایسی بستی نہیں چھوٹے گی جہاں سے میں نہیں گزروں گا اور وہاں کے انسانوں کو میں گمراہ نہیں کروں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو خوش ہو کر کے لوگوں کو سنایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دجال ابھی بھی موجود ہے اس جزیرے کے اندر، اس گرجا گھر کے اندر، اس قلعے کے اندر ابھی بھی وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اس کو حکم دے گا تو دجال اس زمانے میں نکلے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہے ہوں گے، خوب اچھی طریقے سے نظام کو چلا رہے ہوں گے، بڑی خوشحالی آ جائے گی دنیا کے اندر۔ مسلمان جو چیز بھی زمین میں بوئے گا وہ اگے گا، اور خوب خوشنمائی، خوشحالی، عیش و آرام، دنیا میں آرائش پھیل جائے گی، مسلمانوں کے اندر مال کی کمی نہیں ہوگی۔ اس وقت ایک آواز سنائی دے گی اور لوگوں میں ایک چرچا مشہور ہو جائے گا کہ دجال نکل چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام ملک شام میں موجود ہیں، دمشق کی جامع مسجد کے اندر آپ اذان ہو چکی ہوگی، نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا، بعض حدیثوں میں ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، فرشتوں کے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اتر رہے ہوں گے۔ جب آپ سر نیچے جھکائیں گے تو آپ کے سر سے پانی ٹپکے گا، جب آپ سر کو اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سر سے کچھ چمکدار چیزیں آپ کے اوپر سے گریں گی، اور جب آپ قریب آ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ سیڑھی لاؤ، چنانچہ سیڑھی لائی جائے گی، اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے، سفید مینارے پر آپ سیڑھی کے ذریعے سے اتریں گے، نیچے آئیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ نماز پڑھائیے، اذان ہو چکی ہے، جماعت تیار ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ ہی امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال میں آسمان پر اٹھائے گئے اور 40 سال میں آپ نبی بنے، اس کے بعد 40 سال تک دنیا میں رہے، پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد جب آئیں گے تو 40 سال تک پھر اس دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، اور وہ مسلمانوں پر حکومت کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام جب لوگ آپ کو پہچان لیں گے
اور جب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت لے لیں گے، آپ جب مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں گے، اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی اور 7 سال یا 9 سال تک اس دنیا میں آپ زندہ رہیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام۔ اور بھی روایات میں بہت ساری تفصیلات ہیں حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے قریب کیا کیا علامتیں پیش آئیں گی۔ تو شروع میں جو ہم نے علامتیں بتلائیں وہ علامتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ آج زنا عام ہے، بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانیت بہت عام ہے۔ آج گانا بجانا گھر گھر میں نہیں، جیب جیب میں ہے۔ آج ماں بہنوں کے اندر سے پردہ ختم ہو چکا ہے۔ آج والدین کی نافرمانی عام ہو چکی ہے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت ختم ہو چکی ہے، بے حیائی اور بے پردگی عروج پر ہے، انسانوں کو قتل کرنا بالکل معمولی اور عام بات ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں دنیا میں ہو رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، غیبت اور چغلی کرنا، لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ ساری قیامت کی علامتیں ہیں، چھوٹی بڑی علامتیں جو پوری ہو چکی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب جو بڑی بڑی علامتیں میں بتلا رہا ہوں، یعنی حضرت مہدی کا آنا، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا اور پھر لوگوں سے اس سے بات کرنا، اور اسی طریقے سے سورج کا پچھم سے نکلنا، مغرب سے نکلنا، یہ ساری وہ علامتیں ہیں کہ جب یہ علامتیں نظر آنے لگے تو بس قیامت اب آ گئی۔ اس کے بعد دنیا کی عمر پھر 100 سال سے زائد نہیں ہوگی، 100 سال کے اندر ہی قیامت آ جائے گی، یہ دنیا تہس نہس، فنا اور ختم اور برباد ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ کے اندر تفصیل سے بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دجال اور پھر یاجوج ماجوج کیسے نکلے گا اور زمین میں کتنا فساد مچائے گا، اور پھر قیامت کی کچھ بڑی اور علامتیں ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو بے حیائیاں ہیں، برائیاں ہیں، اور ہمارا ایمان جو اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم مسجد تک نہیں آ پا رہے ہیں، حالانکہ قیامت سر پہ کھڑی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، پھر بھی ہمارا ایمان مسجد تک نہیں لا پا رہا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر کے بھی ہمارا ایمان زندہ اور تازہ نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں قوت اور طاقت عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ رہا ہوں۔